سورت التین مکی سورت ہے، 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 34 کلمات ہیں اور 105 حروف ہیں۔ سورت بروج کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، قسم ہے تین کی، والزیتون، اور زیتون کی۔ والتین، قسم ہے تین کی۔ تین کیا ہوتا ہے؟ انجیر۔ تین انجیر کو کہتے ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، دونوں ہی کھانے کی چیزیں ہیں اور دونوں کی قسم کھائی گئی۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی اسلامک فوڈ نہیں ہوتی، تو بات یہ ہے کہ اسلامک فوڈ کی تو کوئی لسٹ نہیں دی گئی، لیکن جن فوڈز کا ذکر قرآن میں ہوا ہے ان کو اسلامی نہیں تو قرآنی فوڈ تو کہہ سکتے ہیں نا۔ اور ان خاص پھلوں کا ذکر یا ان خاص سبزیوں کا ذکر یا کھانے کی ان تمام چیزوں کا ذکر مختلف وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ عربوں میں وہ معروف تھے، دوسری وجہ یہ کہ ان کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، تیسری وجہ یہ کہ وہ سمبل ہے خاص علاقوں کا۔ تو یہاں پر تین کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی تو انجیر کیا گیا ہے جو کہ معروف معنی ہے، اور دوسرا معنی پہاڑ بھی کیا گیا ہے کہ فلسطین کے علاقے میں تین اور زیتون دو پہاڑیوں کے نام ہیں، یا یہ کہ وہ پہاڑ جہاں پر یہ دونوں پھل بکثرت اگتے ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ اور زیتون کا لفظ جو ہے ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے اور وہاں پر اس کے تیل کا ذکر ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 20 ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ طور سینا میں نکلتا ہے، یعنی اگتا ہے، اور اس میں تیل ہوتا ہے۔ تنبت بالدہن، تیل لے کے اگتا ہے۔ وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے۔ تو جن علاقوں میں یہ کثرت سے اگتا ہے وہاں پر اسے بطور سالن کی ڈپ کر کے روٹی اس میں کھاتے ہیں تو وہ سالن کا کام بھی دیتا ہے۔ اور جس سال میں مدینہ میں قحط پڑا تھا تو ان کی غذا صرف روٹی اور زیتون کا تیل تھی۔ اسی طرح سورۃ النور میں زیتون کے درخت کو شجرۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اب اگر کسی خاص چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی مبارک کہتے ہیں تو کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی؟ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ، اور پھر اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے خواہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے، یعنی اس کی خاص خوبی اور خصوصیت بتائی گئی ہے۔ تو والتین والزیتون، اور اسی طرح تین کے بھی بہت سے فوائد مختلف کتابوں میں آپ کو ملیں گے، طب نبوی میں بھی۔ تو یہاں ان دو کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ جس علاقے میں یہ اگتے ہیں، میڈیٹرینین کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص برکتیں نازل کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ملتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بہت ویجیٹیشن اور گرینری اور سبزہ اور بے شمار بہترین قسم کے پھل اور سبزیاں وغیرہ اس علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت اور پھر تبلیغ کا علاقہ بھی وہی تھا، اور ان کے علاوہ بہت سے اور انبیاء بھی وہاں پر آئے، انبیاء کی سرزمین ہے وہ۔ تو یہاں اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ وطور سینین، اور سینین کا طور، طور پہاڑ کا نام ہے، اور ایسا پہاڑ جہاں پر بہت گھنے درخت ہوں۔ اور سینین جو ہے اس کو دوسری جگہ سینا بھی کہا گیا، اسے سینائی بھی کہا جاتا ہے۔ تو سینائی کیا ہے؟ ایک پیننسیولا ہے جس میں طور کا پہاڑ واقع ہے، یعنی سینین کا طور، سینین کا علاقہ جہاں پر طور کا پہاڑ ہے، اس کی قسم۔ اور سینا اور سینین پھر ایک ہی چیز ہے۔ اس علاقے کی خاص خوبی کیا ہے؟ یہاں کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، وطور سینین، اور وہاں ان کو تورات بھی ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اور کلام کے لیے پھر حاضر ہوئے۔ اور جس علاقے میں یہ واقع ہے طور کا پہاڑ، اس کو ایک دوسری جگہ پر کیا کہا گیا؟ بقعۃ مبارکہ، مبارک علاقہ، یعنی جس طرح فلسطین کا علاقہ مبارک ہے اسی طرح یہ وادی بھی مبارک ہے، جس کو طوا بھی کہا جاتا ہے۔ انک بالوادی
مقدس طوا، اسے وادی مقدس بھی کہا گیا. وہذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر. امین کا ایک معنی امانتی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ امن والا، امن دینے والا فعیل کے وزن پر، یا پھر پر امن، یعنی جو پوری طرح امن والا ہے. وہذا البلد الامین، اور یہ شہر جو بہت امن والا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ معظمہ کی طرف اشارہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ آل عمران میں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. ایک اور جگہ آتا ہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے امن والا حرم بنایا اور لوگ ان کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں. اب ان تین مقامات کی قسمیں کھائی گئی، یعنی بیت المقدس کے علاقے کی، کوہ طور کے علاقے کی، اور حرم پاک کے علاقے کی، یعنی خانہ کعبہ کے علاقے کی. ان تین چیزوں کی قسم کھا کر ایک بات کہی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، اور ان تین علاقوں میں اللہ کے بہترین پیغمبر آئے، بہترین انسان آئے. فلسطین ہو یا طور سینا ہو یا بلد الامین ہو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے فالوورز، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز، دنیا کے تین بڑے الہامی مذاہب جو ہیں وہ ان تین علاقوں سے نکلے ہیں. ان کی اصل یہ ہے، یا یہ تین علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی خیر و برکت کے لیے بہترین کام کیا، انسان کو ہدایت سے نوازا. اور یہ تین علاقے گواہ ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہت عزت دی ہے، بہت بڑا شرف دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. اب یہ جو انسان ہے، اس سے مراد جن سے انسان، یعنی تمام انسان مراد ہے. اور احسن کس سے ہے؟ افعال کے وزن پر، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے اچھا. احسن تقویم، اور تقویم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سیدھا کرنا. قوم یقوم تقویم، کہ اس میں افراط و تفریط نہیں، اس کی بہترین ساخت ہم نے بنائی، یعنی سیدھا کرنے کی سب سے درست حالت. یعنی انسان کو ایسا بنایا جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، جیسا اس کے ٹھیک ہونے کا حق ہے. کیونکہ تقویم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسا سیدھا کرنا جیسے سیدھا اس کو ہونا چاہیے، یا جتنا سیدھا اس کو ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انسان کی ہر چیز کو اتنا اچھا بنایا کہ وہ ویسی ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے. مثلا یعنی اس کی بیلنس ہے، اعتدال ہے، جس کا ذکر کثرت سے پچھلی صورتوں میں گزرا ہے. نفس وما سواہا، اور پھر فخلق فسوا، یعنی بہترین حالت پر انسان کو پیدا کیا. تو فی احسن تقویم، اور یہ جو احسن تقویم ہے یہ جسمانی طور پر بھی ہے، ذہنی طور پر بھی ہے، اور پھر کیا تقاضا کیا گیا ہے کہ اخلاقی اور روحانی طور پر بھی وہ ویسا ہی ہو جیسے اسے ہونا چاہیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب جس رب نے انسان کو اتنے بہترین حال پہ پیدا کیا، اس انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام کرنے چاہیے کہ جو اس کی عزت افزائی کا سبب ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو پھیر دیا، بدل کر اس کو بنا دیا. رد یرد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس لوٹانا، رد کرنا، ریجیکٹ کرنا بھی اسی سے ہے. اسفل سافلین، اسفل سب سے نیچے کی چیز، جیسے اعلیٰ سب سے اوپر کی ہوتی ہے، اسے اسفل سب سے نیچے کی. سافلین سافل کی جمع ہے، فاعل کے وزن پر کیا معنی ہوگا؟ نیچے جانے والے، یعنی نیچے جانے والوں میں سے سب سے نیچے کی چیز بنا دیا، رذیل ترین بنا دیا. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو جسمانی طور پر لیا جائے تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بہترین شکل و صورت دی، بہترین ساخت دی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو رددناہ اسفل سافلین، تو کیا ہوتا ہے؟ جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل بیکار ہو جاتا ہے. جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ
ننکسہ فی الخلق اور یرد الی ارذل العمر. تو ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ انسان جوانی سے پھر ارذل العمر کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اس میں انسان کچھ کر نہیں سکتا. ثم رددناہ، اور پھر یہ اس کی حالت ایسے ہی چلتی رہتی ہے. اگر وہ اچھے کام نہ کرے اس دنیا میں تو پھر جہنم میں تو اس کا حال بدترین ہو جاتا ہے، اس کی شکل و صورت بگڑ کر رہ جاتی ہے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہ بد شکل ہو کر رہ جاتے ہیں اس میں. اسفل سافلین، اور پھر اسفل سافلین سے مراد کون ہے یہاں؟ وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور اس بنا پر وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں جا پہنچتے ہیں، سب سے نیچے جا گرتے ہیں. تو ایک طرف حرمت مقامات کا ذکر ہے اور دوسری طرف حرمت انسان کا ذکر ہے. ان مقامات کو عزت کیوں ملی؟ ان جگہوں کو اللہ نے عزت کیوں دی؟ اس لیے کہ یہاں نبی بھیجے. سمپل سی بات ہے، یہاں وہی اتری. تین اور زیتون کا علاقہ ہو، یہ طور سینین کا ہو یا البلد الامین کا ہو، ان جگہوں کی کیا اہمیت ہے؟ ان میں انبیاء آئے، ان میں کتابیں آئیں، ان میں اللہ نے انسانیت کی ہدایت کا بہترین انتظام کیا جو سب کو معلوم ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تو ایک طرف ان جگہوں کی عزت اور احترام، یعنی یہ جگہیں بھی، یہ پہاڑ اور یہ علاقے، یہ کیا ہو گئے؟ معزز ہو گئے، محترم ہو گئے، صرف اس بنا پر کہ یہاں وہی اتری تھی. دوسری طرف حرمت انسان کا ذکر کیا تو انسان بھی معزز کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا بندہ بنتا ہے، جب اس وحی کو قبول کرتا ہے، اس وحی کی قدر کرتا ہے، اس ہدایت کو قبول کرتا ہے، اس ہدایت پر عمل کرتا ہے. بنا کچھ ریلیشن شپ. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو جو احسن تقویم ہے، بہترین شکل میں ہے، اگر بہترین کام میں لگاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بہترین مقام پاتا ہے. اور اگر انسان اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے بڑا کسی اور کو بنا لیتا ہے، یا اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، نہیں قبول کرتا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سب نچلوں سے نچلا. سب نچلے کون سے ہیں؟ جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں. سب چیزیں تو انسان کے لیے بنی ہیں، لیکن جب انسان ان چیزوں کو پوجنے لگتا ہے، ان کے آگے ماتھا ٹیکنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ خود ہی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ ہم ان سے چھوٹے ہیں، ہم ان سے کمتر ہیں، ہم ان سب نچلوں سے نچلے ہیں. اور خاص طور پر جب انسان ہر چھوٹی بڑی چیز کو پوجنا شروع کر دیتا ہے اور دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسفل سافلین. تو انسان کی عزت کس میں ہے؟ اسی چیز میں جس سے اللہ نے تین اور زیتون کو اور طور سینین اور بلد الامین کو عزت دی. ہماری عزت بھی اسی میں ہے. اور اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں تو عزت باقی نہیں رہتی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو انسان جب تارک قرآن، تارک وحی ہو جاتا ہے تو پھر اسفل سافلین ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت اور مقام نہیں رہتا. اسی لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، یعنی جو وحی الہی کے مطابق تھے. فلہم اجر غیر ممنون، فلہم تو ان کے لیے ہے اجر، اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ کا. پھر وہ اسفل سافلین نہیں بلکہ ایسی عزت کے مقام پر ہے جہاں ابد الآباد کے لیے اور ایور اینڈ ایور اس کے لیے عزت ہی عزت ہے. فی جنات مکرمون، جنتوں میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. اور اس کے برعکس جو اسفل سافلین ہیں ان کا حال کیا ہوگا کہ جب جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی. وہ احسن تقویم بھیانک شکل ہو جائے گی. اگر آپ نے کسی جلے ہوئے انسان کی شکل دیکھی ہو تو اس سے خوفناک شکل کسی اور کی نہیں ہوتی. شاید کسی جانور کی بھی ایسی خوفناک شکل نہ ہو کہ جس طرح انسان کی جلنے کے بعد شکل ہوتی ہے. تو اگر ایک طرف انسان احسن تقویم سے کیا بن جاتا ہے؟ اسفل سافلین بن جاتا ہے.
اور دوسری طرف ایمان اور عمل صالح کے ذریعے دن بدن خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اہل جنت جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور وہ ان کے درجے بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں گے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کا اجر ختم ہونے کا ہی نہیں. ممنون کا لفظ من سے ہے. من کا ایک معنی تو ہوتا ہے احسان کرنا، دوسرا معنی ہوتا ہے کاٹنا. تو غیر ممنون یعنی غیر منقطع، کبھی نہ ختم ہونے والا، اور ان کا اجر بھی کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی ختم ہونے والا نہیں. سورۃ الرعد میں آتا ہے اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل اور سائے دائمی ہیں. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اور تقوی والے ہی دراصل کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ سارے دلائل سن کے فما یکذبک بعد بالدین، فما تو کیا چیز ہے، یکذبک جھٹلاتا ہے تجھ کو، بعد اس کے بعد بھی، بالدین دین کو، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر تو اس کے بعد بھی دین کو جھٹلاتا ہے. ان ساری باتوں کو سن کر پھر بھی تو اللہ کے احکام کیوں جھٹلاتا ہے؟ یعنی عزت کی وجہ بھی بتا دی گئی اور انجام بھی عزت والوں کا بتا دیا گیا، اس کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں آتا. اب یہاں پر دو چیزیں ذرا سمجھ لیجئے تو پھر معنی اور بھی آسان ہو جائے گا سمجھنا. ماں کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے، کیا چیز، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کون. اور کا سے مراد یکذبک، کا سے مراد یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر عام انسان. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس سے مراد عام انسان ہو جس کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو معنی کیسے بنے گا؟ یعنی کیا چیز ہے جو تجھے جھٹلانے پہ آمادہ کرتی ہے دین کو، یعنی اس کے بعد بھی، اس سارے ذکر کے بعد بھی، یہ سن کر بھی پھر وہ کیا چیز ہے تیرے اندر کہ جس کی بنا پر تو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، شریعت کو جھٹلاتا ہے، جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. اور دوسرا معنی کیسے ہوگا کہ کا سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں سے مراد کون، یعنی کون تجھے جھٹلائے گا اس کے بعد بھی دین کے معاملے میں یا آخرت کے معاملے میں. یعنی جس نے یہ سب کچھ پڑھ لیا، جان لیا، یہ سن لیا، وہ سن کر پھر تجھے جھٹلائے گا یا روز جزا کو جھٹلائے گا یا جزا سزا کو نہیں مانے گا. اور اگر پھر بھی نہیں مانتا تو نہ مانے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس کیا نہیں ہے اللہ باحکم سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا، حکم کرنے والا یا سب سے بہتر حکم کرنے والا، الحاکمین حاکموں میں سے، حاکم کی جمع، کیا سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ نہیں ہے؟ یعنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے سبحانک اللہم فبلا، اور ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے، بلا وانا ذالک من الشاہدین، کہ ایسا ہی ہے، اللہ ہی سب سے بڑھ کر سب سے بہترین فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوں گے، حق پر مبنی ہوں گے. سورۃ صاد میں آتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لا کر عمل کرنے والوں کو ان کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، یا متقین کو فجار کی طرح کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ قیامت کے دن ماننے والوں کو، عمل کرنے والوں کو بہترین جزا سے نوازے گا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا. اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، ورنہ حق اگر آج اس کو نظر نہیں آ رہا تو کل تو نظر آ جائے گا جب وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور اللہ اس کو فیصلہ کر کے بتائے گا کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا ہے. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. کیا سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھیے کہ وہ انسان جس کے لیے ایک ایک چیز بنائی گئی، دنیا میں کتنی چیزیں ذرا گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جس انسان کو اللہ نے اتنے پیار سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اتنی بہترین شکل دی، اتنی بہترین عقلی دماغی صلاحیتیں دی، اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، انہوں نے عبادت کے طریقے صرف بتائے نہیں، کر کے بھی دکھائے. اور پھر ایک انسان ان سب چیزوں سے انحراف کر کے جھٹلا دے اور نہ رب کو مانے، نہ اس کے پیغمبروں کو مانے، نہ اس کے دین کو مانے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے بدترین بھی کوئی ہوگا؟ پھر وہ اسفل سافلین ہی ہوگا نا، کہ جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا اسی نے شکر ادا نہیں کیا. اگر انسان شکر کے لیے سجدے میں پڑا رہے ساری زندگی بھی تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. کہاں یہ کہ انسان اکڑ کر اس کو جھٹلا دے اور کہ میں تجھی کو نہیں مانتا جس نے سب کچھ بنایا میرے لیے، یا تیری باتیں نہیں مانتا. تو ایسے انسان کی تو پھر یہی سزا ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کو باڑ خانے میں پڑا رہے. جتنی بھی کریشن ہے ان کی شکل و صورت دیکھیں اور انسان کی دیکھیں، اور پھر اگر کوئی چیزیں بظاہر وقتی طور پر خوبصورت نظر بھی آتی ہیں تو ان کے اندر عقل سمجھ نہیں ہے. انسان کو جو چیز خوبصورت بناتی ہے وہ اس کی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا دیکھنا، بولنا، سننا. شاید انسانوں سے خوبصورت آنکھیں، کان، جسم اور جانوروں کا ہو سکتا ہے، مگر بولنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت اس طرح نہیں رکھتے جیسے انسان رکھتا ہے. اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک ہی پروگرام ان میں ڈال کے بھیج دیا. ہمارے لیے تو اتنی ویرائٹی رکھی، خیر کے اتنے طریقے ہمیں سکھائے، چھوٹے چھوٹے کام بھی بتائے، بڑے بڑے کام بھی بتائے. پھر اگر انسان اللہ کی بات پر توجہ نہیں کرتا، کان نہیں دھرتا، قدر نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے تو یہ سزا برحق ہے. چلیے تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.